قرآن ذمہ داری لے رہا ہے. مگر تاریخ میں اگر نظر ڈالیں تو بعض اوقات صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا ہے کہ چند آیات اس میں شامل ہونی چاہیے تھی، چند نہیں ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے مگر ضروری ہے یہ بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے خود اللہ رب العزت نے آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. اور حفاظت جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم کے کچھ کاتبین ہوتے تھے، لکھنے والے، وہی پیغمبر اکرم انہیں بلاتے اور باقاعدہ آیات الہیہ کو لکھواتے تھے. پیغمبر اکرم اپنی نگرانی میں ایسے لکھواتے تھے کہ لکھوانے کے بعد باقاعدہ آپ ان سے سنتے کہ اگر کوئی کمی بیشی وغیرہ رہ گئی ہوتی تو پیغمبر اکرم اس کی اصلاح فرماتے اور اس کے بعد پھر لوگوں تک پہنچانے کی ہدایت فرماتے تھے. جیسے حضرت زید بن ثابت کی روایت اس سلسلے میں کافی مشہور ہے. تو حفاظت کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ پیغمبر اکرم لکھواتے تھے مختلف چیزوں کے اوپر. اور حفاظت کا دوسرا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفظ کا تھا کہ سارے مسلمان جو ہے قرآن کریم کی آیات کو حفظ کرتے تھے. اس سلسلے میں بھی ہمیں کافی روایتیں ملتی ہیں کہ بعض صحابہ کرام کے حوالے سے ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم جب تک قرآن کریم کی آیات کو حفظ نہیں کرتے تھے اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے ہم باقی آیات کی طرف نہیں جاتے تھے. تو صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو حفاظ قرآن تھے. تو قرآن کریم کی حفاظت جو ہے پیغمبر اکرم کے زمانے میں ہو گئی. تو لہٰذا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن کریم جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا اسی طرح آج الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہے. بہت ساری آسمانی کتابیں نازل ہو گئیں. اس سے پہلے بھی تقریباً 313 رسول آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تقریباً ہر رسول جو ہے وہ صاحب کتاب رہا. لیکن وہ کتابیں کہاں گئی کہاں نہیں گئی ہمیں معلوم نہیں ہے. یعنی ان کی امتیں اس کی حفاظت نہیں کر سکیں اور جو چند ایک کتابیں پہنچ گئی وہ بھی اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی. لیکن الحمدللہ ہم پورے یقین کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے اوپر جو آخری کتاب نازل ہو گئی وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی اور یہ آج ہم تک پہنچی ہے. اور یہ جن روایتوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ بعض روایات کے اندر جو ہے تحریف کے آثار نظر آ جاتے ہیں، بہت سارے علماء نے ان روایات کو مسترد کیا. اچھا، پہلی بات تو اصل میں یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جن روایات کے اندر تحریف کا تذکرہ اگر ہوا ہو تو پھر وہ روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں. روایتاً جو ہے باقاعدہ علماء نے محققین نے باقاعدہ اس کے اوپر تحقیق کی ہے اور ان کے ضعف کو باقاعدہ بیان کیا ہے. تو یہ روایتیں جو ہے وہ ضعیف ہیں. اور دوسری بات اگر تحریف کا تذکرہ بھی ہے تو وہ تحریف لفظی نہیں ہے بلکہ تحریف معنوی ہے. تحریف معنوی سے مراد کیا ہے؟ تحریف معنوی سے مراد یہ ہے کہ آیت کریمہ قرآن کریم کے اندر ہے اور جب میں اس کی تفسیر کرتا ہوں، جب میں اس کے معنی کو بیان کرتا ہوں تو اپنے مطالب کی بنیاد پر، آپ جب کرتے ہیں تو اپنے مقاصد کی بنیاد پر. یعنی اس طرح معنی کے اندر مفاہیم کے اندر تبدیلی، اور مفاہیم اور معنی کے اندر تو ہر دور میں لوگ کرتے رہے ہیں اپنے اپنے مقاصد کی خاطر. کبھی کبھی جو ہے لوگ تفاسیر بالرائے، جس طرح پہلے بھی تذکرہ ہوا تھا، تفسیر بالرائے کا سلسلہ یہ رہا ہے. لیکن خود الفاظ قرآن کریم کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. الحمدللہ جن الفاظوں کے ساتھ، جن ترکیبوں کے ساتھ، جن جملوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ کتاب نازل فرمائی تھی آج الحمدللہ ہمارے سامنے یہ کتاب موجود ہے. مسلمانوں کے تمام فرقوں کے درمیان اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ سورہ ہم سے لے کر سورہ ناس تک جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا.